یا امام یا امام یا امام رضا 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 السلام علیک یا غریب الغربا السلام علیک یا معین الضعفاء رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا مولا رضا مولا رضا مولا رضا المدد مولا رضا اعوذ باللہ السمیع العلیم العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین محترم، امام رضا علیہ السلام کی ذات سے متوسل ہونے کے لیے یہاں پر ذکر امام رضا کرنے اور بیان پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی ذات کے مختلف گوشے اور مختلف جہتیں ہیں، اور ان جہتوں میں سے ایک جہت جو ہمارے لیے اجل اور واضح ہے وہ جہت ان کے قبر مبارک کی زیارت ہے۔ زیارت کا جب نام آتا ہے تو زیارت کا عنوان امتیازات تشیع میں سے ایک امتیاز قرار پاتا ہے۔ توسل کے ذریعوں میں سے ایک بہترین ذریعہ قبور کی زیارت خود امام معصوم علیہ السلام کے قبور کی زیارت ہے، اور یہ قبور کی زیارت کرنا خود بتاتا ہے کہ ہم صرف زندگی میں ہی نبی یا امام کی عزت نہیں کرتے بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کے احترام اور عزت کے قائل ہیں۔ بلکہ یہ بات واضح ہے ہمارے ہاں کہ جس طریقے سے نبی اور امام ظاہراً اپنے وجود بدنی کے ساتھ احساسات و ادراکات رکھتے ہیں، اس دنیا پہ ہوتے ہوئے ہر چیز کو محسوس کرتے ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد بھی وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم جس بھی امام کی بارگاہ میں جاتے ہیں اذن دخول لیتے ہیں اور یہ جملے کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے اور ہمیں معصوم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اور ہم اپنے آپ کو معصوم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور وہاں پر یہ جملے کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی اجازت ہے تو ہم اللہ کے گھر میں داخل ہو جائیں، کیونکہ معصوم علیہ السلام کا بقعہ، معصوم علیہ السلام کی قبر، معصوم علیہ السلام کا روضہ اللہ کے گھروں میں سے ایک عمدہ اور بہترین گھر ہے۔ اور اسی کی طرف قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کے گھروں کو بلند رکھا ہے کیونکہ ان کے گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ زیارت کا باب ہمارے ہاں ایک امتیازی باب ہے جو افتخارات تشیع میں سے ہے۔ بعض لوگوں کو گمان ہوا کہ زیارت شرک ہے، مگر زیارت شرک نہیں بلکہ خدا تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جس طریقے سے پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو پروردگار عالم نے ان ذوات مقدسہ علیہ السلام کو ہمارے لیے ذریعہ قرار دیا کہ ہم خداوند متعال تک پہنچ سکیں۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے کافی فضیلتیں موجود ہیں۔ خود رسول خدا سے یہ جملہ موجود ہے کہ ان قریب زمین مقدس پہ یا ارض مقدس پہ میرے جگر کا ٹکڑا ان قریب وہاں پر دفن کیا جائے گا، اور جو اس کی زیارت کرے اسے اس کی زیارت کا ثواب 70 حج اور عمرے سے بڑھ کر دیا جائے گا۔ بلکہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 70,000 حج اور عمرے سے بڑھ کر دیا جائے گا۔ کیوں اس انداز سے بیان کیا جا رہا ہے کہ 70,000 حج اور عمرے سے بڑھ کر ثواب دیا جائے گا؟ اس لیے کہ جو حقیقت امامت کو پاتا ہے پروردگار اسی کا حج قبول کرتا ہے۔
جو حقیقت امامت کو پاتا ہے پروردگار اسی کا ہی دین قبول کرتا ہے، اسی کی ہی عبادت قبول کرتا ہے. اور قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کا ایک مصداق زیارت معصومین علیہم السلام ہے. ہم زیارت کرتے ہیں تاکہ اپنی محبت و مودت کا اظہار کریں، اور اللہ نے پورے دین کی قبولیت کا دار و مدار اور دین کا تکیہ قرار دیا ہے مودت اہل البیت. اس مودت اہل البیت میں سے ایک مظہر زیارت ہے. یہی وجہ ہے کہ امام رضا کی زیارت تمام حجوں اور عمروں سے افضل، 70,000 حج اور عمرے سے افضل ہو جاتی ہے. مگر یہاں پر اس شبہ کی طرف توجہ دلائیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی واجب حج چھوڑ کر ان کی زیارت کو جائے تو پھر ثواب ملے گا. نہیں، واجب حج اپنی جگہ پر واجب ہے، واجب حج کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، مگر واجب کو ادا کرنے کے بعد جو ان کی زیارت کو جاتا ہے اس کے لیے اتنا زیادہ ثواب رکھا گیا ہے. یہ ویسے اصول ہے کہ اوور ٹائم اسی کا لگتا ہے جاب پہ جو اصل اپنی ذمہ داری ڈیوٹی کرتا ہے، جو اصل اپنے فرائض کو انجام دیتا ہے پروردگار اسی کے لیے مستحبات کا ثواب رکھتا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ صرف امام رضا کی زیارت کے باب میں نہیں ہے بلکہ عبادتوں میں بھی ایسا ہے. واجب نماز کی نسبت جتنا ثواب مستحب نماز میں ہے اتنا واجب نماز میں نہیں ہے، بلکہ واجب نماز مقدمہ بنتی ہے مستحب نمازوں کے زیادہ ثواب حاصل کرنے کا. مقدمہ واجب نماز ہے. اگر انسان واجب نماز پڑھے گا تو اور جو عبادتیں انسان ان کو احسن انداز سے خدا کی بارگاہ میں قبول کروا سکتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اور عبادتوں کی قبولیت کی شرط واجبات ہے. اسی وجہ سے نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول ہو جائے گا. امام رضا کی زیارت 70,000 حج اور عمرے سے بڑھ جاتی ہے. نہ صرف اتنا بلکہ مزید امام کے زیارت میں یہ لفظ آتا ہے کہ جو شخص امام کی زیارت کرنے جاتا ہے پروردگار عالم روایت میں یہ کہتا ہے اگر وہ مقروب حال ہے، اگر وہ کرب میں ہے تو پروردگار عالم اس کے کرب کو دور کر دے. اگر وہ مذنوب ہے، حالت گناہ میں ہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو ختم کر دے گا. کیونکہ امام کے حرم میں داخل ہونے کے ایک معنوی اثرات ہیں. جب معنوی اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو ان معنوی اثرات میں سے ایک ہی یہ ہے کہ انسان کو شادمانی ملتی ہے، انسان کو خوشی ملتی ہے، انسان کو فرحت ملتی ہے، انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. جب توبہ کی قبولیت ہو جاتی ہے تو انسان ہلکا ہو جاتا ہے. یہیں سے اس کی شادمانی، یہیں سے اس کے سرور، یہیں سے اس کے سکون کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ کہیں نا امیدی ہو اور وہ انسان امام رضا کے پاس پیش ہو جائے تو نا امیدیاں ختم ہو جاتی ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ مطلب موجود ہے کہ امام رضا علیہ السلام یا ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے یہ مطلب ملتا ہے جو ہماری زیارت کرتا ہے ہم اس سے وعدہ کرتے ہیں. امام رضا علیہ السلام یہ جملہ فرماتے ہیں کہ جو میری زیارت کرے میں 3 مقامات پر اس کے پاس حاضر ہوں گا. بولا وہ کون سے 3 مقامات ہیں؟ کا پہلا مقام جو اس کے لیے مشکل ترین مرحلہ ہے وہ مرنے کے وقت کا مرحلہ. میں خود اس کے پاس آ کر فرشتے کو کہوں گا یہ میرا زائر ہے، اس سے لطافت اور نرمی سے پیش آنا. نمبر 2 مرحلہ جو خوفناک اور خطرناک مرحلہ ہے وہ مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے، عالم تنہائی کا مرحلہ ہے. مولا فرماتے ہیں میں وہاں پر حاضر ہوں گا، خود اس کی شفاعت کروں گا. اور 3 مرحلہ روز محشر کا مرحلہ ہے جب حساب و کتاب، پل صراط، میزان، ان تمام چیزوں کی باری آئے گی تو امام رضا یہ کہتے ہیں میں نے اسے وعدہ کیا ہوا ہے اے میرے مؤمن، اے میرے چاہنے والے، تو میری زیارت کر میں تمہاری زیارت کروں. زیارت کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے. یہ زیارت ہمیں شفاعت کے اہل بناتی ہے اور یہیں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ان کی زیارت کرتا ہے پروردگار عالم ان کے لیے خاص مقام رکھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ زیارت کے ثواب میں سے ایک ثواب یہ آیا ہے جو ہماری زیارت کرتا ہے پروردگار عالم روز محشر
اسے ہمارے ساتھ محشور کرتا ہے اور اسے وہ مقام عطا کرتا ہے جو ہمارا مقام ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک عمدہ ترین بحث یہ آتی ہے کہ خود روایت میں یہ جملہ ملتا ہے، ایک جملہ یہ ملتا ہے کہ امام رضا کی زیارت خود امام حسین کی زیارت ہے، دوسرا جملہ یہ ملتا ہے کہ امام رضا کی زیارت کا ثواب امام حسین کی زیارت سے بڑھ کر ہے۔ تو یہاں پر سوال کیا گیا کہ آخر کیوں امام حسین کی زیارت سے بڑھ کر امام رضا کی زیارت کا ثواب ہے؟ تو یہاں پر یہ جملہ بتایا گیا کہ امام حسین کی زیارت پر جانے والے جتنے بھی افراد جاتے ہیں وہ ہر مذہب و ملت و مکتب اور فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، مگر امام رضا کے پاس جو افراد آتے ہیں وہ خاص شیعہ آتے ہیں۔ اسی لیے روایت کا یہ جملہ ہے کہ کہا گیا کہ امام رضا کے پاس جو بھی زیارت کے لیے آتا ہے وہ خاص شیعہ آتا ہے، یعنی کہ وہاں سے اسماعیلی کٹ جاتا ہے، وہاں سے اور اماموں کے پیروکار زیدیہ کٹ جاتے ہیں، صرف امام رضا کے پاس وہی زیارت کے لیے آتا ہے جو 12 امامی شیعہ ہوتا ہے اور اسی کے لیے جنت کی بشارت ہوتی ہے۔ امام حسین کے پاس عموم اور خواص سب آتے ہیں، مگر امام رضا علیہ السلام کے پاس خواص آتے ہیں۔ امام رضا کی زندگی میں کچھ افراد یہ چاہتے ہیں کہ امام کی زیارت کریں، مگر انہوں نے یہ دعویٰ کیا، دروازے پر آ کر دربان کو کہا کہ جاؤ امام رضا کو کہو کہ ان کے شیعہ ان سے ملنے آئے ہیں۔ امام نے دربان کو کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ امام کے پاس تمہارے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہ روایت اتنی عجیب ہے امام کی زندگی میں کہ 60 دن مسلسل وہ شیعہ کا دعویٰ کرنے والا گروہ آتا رہا مگر امام نہ ملے۔ آخری دن ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے مر جانا بہتر ہے اس سے کہ ہم گھروں کو واپس چلے جائیں اور تانے لوگوں کے سنیں اور لوگ ہمیں یہ کہیں کہ امام نے تم سے ملاقات بھی نہیں کی۔ پھر وہاں پر امام نے انہیں بلایا اور امام نے انہیں بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا، تو ان لوگوں نے رو کر گڑ گڑا کر یہ پوچھا، مولا آخر کیا وجہ ہے؟ آپ امام رؤوف ہیں، آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ امام رؤوف ہیں، کیوں اس انداز سے ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں؟ آپ کا خلق عظیم ہے، کیوں؟ کہ کوئی خطا ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے؟ اس وقت امام نے کہا کہ تم نے ہمیں اپنا شیعہ قرار دیا ہے، یعنی تم نے ہمیں یہ پیغام پہنچایا کہ تم ہمارے شیعہ ہو، جبکہ تم شیعہ نہیں ہو، کیونکہ شیعہ وہ ہوگا جو ہم کہیں گے اس پہ عمل کریں گے، جس طرف ہم بلائیں گے اس کی طرف آئیں گے۔ اور امام یہ جملہ فرما رہے ہیں، شیعہ تو ابو ذر، سلمان و مقداد ہیں، تم شیعہ نہیں ہو۔ اس کے بعد یہ جملہ ہمارے سامنے آیا کہ انہوں نے کہا مولا پھر ہم کیا کہیں؟ کہو ہم محب ہیں۔ جب یہ لفظ محب آیا تو اس وقت ان لوگوں نے کہا مولا ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، آئندہ ہم اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہلوائیں گے۔ امام نے پھر انہیں گلے لگایا، اور عجیب بات یہ ہے کہ امام نے دربان سے پوچھا کہ کتنی بار یہ آئے، تو امام کو یہ جملہ کہا مولا یہ 60 دن مسلسل آئے۔ امام دور جاتے قریب آتے، 60 مرتبہ مسلسل ان کو سلام کیا اور کہا کہ اب تم ہمارے محب ہو، اس لیے میں تمہارا احترام بھی کر رہا ہوں، جو تم نہیں ہو اس کا دعویٰ نہیں کرو۔ اور دربان کو بھی کہا کہ ان کے قریب آؤ، 60 مرتبہ انہیں سلام کرو اور ان سے معذرت کرو۔ یہاں پر ہمیں پیغام ملتا ہے کہ جب ہم امام کے زائر بنیں تو محب ہو کر جائیں، اور اگر واقعا ہم اپنے عمل، اپنے فکر، اپنے کردار کو امام کے کردار کے ساتھ ملائیں، سلمان و ابو ذر کی طرح ہو جائے، تو وہاں پر ہم شیعہ کہلانے کے اہل ہیں۔ یہاں پر جو انکار کیا جا رہا ہے وہ اصالت کا نہیں، کمال کا انکار کیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ شیعت کے کمال پر نہیں ہو، شیعت کے ابتدائی درجے میں، کیونکہ شیعہ کی ایک معنی محب کے ہیں۔ جب تم میں تمام معنی شیعت کی پائی جائیں، جس میں ایک معنی گروہ کے ہیں، ایک معنی محب کے ہیں، ایک معنی مددگار کے ہیں، ایک معنی ناصر کے ہیں، جب تمام معنی تمہارے وجود میں آ جائیں، ایک معنی تابعدار اور پیروکار کے، پھر اپنے آپ کو شیعہ کہلواؤ۔ تو یہاں پر ایک جملہ کہوں گا، مولا آپ نے یہ جملہ کہا کہ جو میری زیارت کرنے آئے میں اس کی زیارت کرنے آؤں گا، مرنے کے وقت آپ اس کے پاس آئیں گے، اور ہمیں یقین ہے مولا آپ مرنے والے کے پاس آئیں گے، اس سے محبت کا اظہار بھی کریں گے،
مگر مولا ایک ایسا وقت تھا جب آپ کو زہر دیا گیا تو آپ کے قریب کوئی اپنا نہیں تھا۔ مولا آپ اس طریقے سے تڑپ رہے تھے، زہر کی شدت سے، گویا کہ جو سانپ کا ڈسا ہوا انسان ہوتا ہے اس طریقے سے تڑپتا ہے۔ اور ایسے عالم میں اے میرے مولا، میرے آقا، آپ نے ابا سلط کو یہ جملہ کہا کہ میرا 7 سالہ بچہ آئے گا، وہ جب آئے تو اسے آنے دینا، دروازہ بند ہوگا مگر آئے گا۔ جب مولا وہ آپ کے پاس آئے، آپ نے وصیتیں کی، اپنے بچے سے پیار کیا، اور اس کے بعد اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف چل دیے۔ مولا آپ کے بچے کو یہ اجازت تو ملی کہ آپ سے باتیں کر سکے، آپ ان سے وصیت کر سکے، مگر مولا جب مولا حسین امام سجاد کے پاس آئے تھے تو امام حسین جب امام سجاد کے پاس آئے تو امام سجاد بے ہوشی کے عالم میں تھے، اور امام سجاد نے جب آنکھ کھولی تو امام سجاد کیا دیکھتے ہیں؟ بابا زخموں سے چور چور ہیں۔ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں، بابا چچا عباس کہاں گئے؟ بابا بھائی علی اکبر کہاں گئے؟ مولا حسین نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے سجاد، مردوں میں صرف تم رہے ہو اور میں رہا ہوں، امامت کی امانتیں تمہیں سپرد کر رہا ہوں۔ اب حسین مولا یہ کہتے ہیں، سجاد اب تم جانو، یہ بیویاں جانے، اب تم جانو، یہ بچے جانے۔ یہ وصیت کر کے امام چل دیے، اور مولا امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو غسل دیا، کفن دیا، آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ مگر ایک وقت وہ تھا جب حسین نرغائے آدھا میں تنہا تھا، اکیلا تھا، کوئی حسین کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ ایسے میں میرے مولا حسین نے صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ اس وقت کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے۔ مولا آپ بھی غریب ہیں، آپ کو سلام کیا جاتا ہے، السلام علیک یا غریب الغرباء۔ مولا ایک جملہ اور اجازت، مولا یہ جملہ کہوں گا، مولا آپ کے تڑپنے کو آپ کی بہن نہ دیکھ سکی، مگر میرا سلام بی بی زینب پر، جو 70 قدموں سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اور جب یہ بہن بھائی ذبح ہو گیا، آپ کی بہن نے یہ منظر نہیں دیکھا، مگر بی بی زینب نے یہ منظر دیکھا، حسین ذبح ہو گئے، سر حسینوں کے نیزہ پہ سوار ہو گیا، کربلا میں زلزلہ ہو چکا۔ ایک مرتبہ آواز دی جاتی ہے، گھوڑوں کو تیار کرو تاکہ حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے۔ یہ منظر بہن نے کیسے دیکھا ہوگا، مگر یہ منظر بھی ہو گیا۔ ایک مرتبہ بی بی زینب مولا حسین کے پاس آتی ہے، ٹکڑے لاش کے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی زینب یہ کہتی ہے، انت اخل حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ میں کہوں گا آقا، بی بی معصومہ کم آپ کی موت کی خبر سن کر بے ہوش ہو گئی تھی، مگر یہ بی بی زینب بھائی کے لاشے کے ٹکڑوں پر آتی ہے اور عجیب ایک انداز اختیار کرتی ہے، مولا حسین کے لاشے کو سنبھالتی ہے۔ اللہ جانے کس انداز سے مولا حسین کے لاشے کو اٹھایا، اپنے ہاتھ پہ بلند کیا اور یہ جملہ کہا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے میرے پروردگار میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا امام یا امام یا امام رضا، 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 السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام